سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ قل یا اہل الکتاب، آپ ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایسی بات کی طرف جو تمہارے درمیان مشترک ہو، برابر ہو۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ کیا ہے کہ ہم بندگی نہیں کریں گے صرف اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ کسی کو اس کے ساتھ شریک کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ اپنے میں سے ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب بنائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا، اگر یہ منہ پھیر لیں، فَقُولُوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں بحث کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے، کیا تم اتنا عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں انتم ہؤلاء، دیکھو تم جو ہو، تم نے جھگڑا کیا، فیما لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا، ولم تحاجون، پس تم کیوں بحث کرتے ہو، فیما لیس لکم بہ علم، اس کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ یکسو مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں سے نہ تھے۔ ان اول الناس، بے شک لوگوں میں سے قریب ابراہیم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، وہذا النبی، اور یہ نبی جو ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ سب ان کے قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ولی المؤمنین، دوست ہے مومنوں کا۔ قل یا اہل الکتاب، سامعین کرام، تقریباً آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 2 یا 3 ہجری کے واقعات ہیں، اس کا نزول ہے۔ تو زیر نظر آیت میں یعنی اہل کتاب مخاطب ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ دیکھو
ایسی بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالو آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی بات جو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے، یکساں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب بنائیں گے۔ اس پہ آؤ اتفاق کر لیں۔ سامعین کرام، تھوڑا سا شان نزول کے حساب سے بات کر لیتے ہیں اس آیت پہ۔ مخاطب جو ہیں، بظاہر مخاطب اس وقت کے اہل کتاب ہیں، اور یہ اہل کتاب وہ قوم ہے جو مسلمان تھی، لیکن انہوں نے اپنی مسلسل نافرمانیوں اور حب دنیا کی وجہ سے اپنا منہ کالا کر لیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غصے کا مستحق ٹھہرا لیا۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اب بھی ان کو بلا رہا ہے اپنی بندگی کی طرف، کامیابی کی طرف، اور اپنے رسول کے ذریعے ان کو یہ بات کہلوا رہا ہے کہ بھئی آؤ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر، جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک بات ہے، اس پر متفق ہو جائے۔ اللہ نعبد الا اللہ، یہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا پہلو ہے سامعین اکرام، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے اور اس کی مہربانیاں کتنی وسیع ہیں۔ جس درجے میں بھی انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اس کو دعوت دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدیث کا مفہوم ہے، عبارت کیا ہے؟ عبارت یہ ہے کہ وسعت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میری غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے سامعین کرام، لیکن اس فائدہ اٹھانے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر معاملات بگڑ جاتے ہیں تو پھر اس کی اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور معاملہ جب ضلال بعید تک پہنچ جاتا ہے تو پھر بھی اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا مستحق ٹھہرا لینا چاہیے چند افعال کر کے۔ تو اس میں ایک چیز جو ہے سامعین اکرام، جو زیر نظر آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں اگر آپ توجہ کریں تو اس میں ایک چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ کامیابی کی، اور وہی چیز انسان کی کامیابی کی واحد دلیل ہے کہ اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا یہ کسی کی بندگی نہ کرے تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس میں بھی جو مشترک بات ہے تو اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور مشترک بات کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، یہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو دو تین نقاط ہیں سامعین اکرام، آپ کو میں اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ باوجود ہماری نافرمانیوں کے، بغاوتوں کے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہے۔ اور یہ ایک جگہ نہیں ہے سامعین اکرام، یہ یعنی متعدد بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دعوت ان کو پیش کی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہ آیت اور اس قسم کی اور بھی آیاتیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو اطلاع دی ہے کہ میرا رسول آ گیا ہے، اب اس پر تم ایمان لے آؤ۔
اور اپنے جو طرز عمل ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سوائے انسان کے کسی اور کی نجات نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہم تو بعض لوگ یہ ہمارے ذہن ایسے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کوئی اگر مسلمان ہو جاتا ہے یا سیدھے راستے پر لگ جاتا ہے تو یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ پہ وہ احسان گردانتا ہے کہ بھئی میں تو عمل کر رہا ہوں، پھر مجھ پر یہ مصیبت کیوں آئی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، یہ سوچ انتہائی غلط ہے۔ ایمان ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اچھائی کرو گے تو تم اپنے لیے کرو گے، وان اسأتم فلہا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی تم پر پڑے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ بہرحال ایک بات جو تھی میں نے آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، اس میں تو ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کی طرف ان کو بلا رہا ہے، اور اگر اختلافی باتوں کو نہ چھیڑا جائے اور صرف اللہ کی بندگی پر اتفاق ہو جائے، جیسا کہ وہ بھی مانتے تھے، یعنی زبانی طور پر وہ بھی مانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، کیونکہ بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر اسلام نے یہی توحید کا درس، سب سے پہلے توحید کا درس دیا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے ماں سوا اس کے۔ تو یہاں ایک بات تو یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے، اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ کم از کم نقاط پر مسلمانوں کا اور ان کا اہل کتاب کا اتفاق ہو جائے، اور وہ کم از کم ایک نقطہ ہے سامعین کرام۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ الفاظ جو ہیں یعنی الفاظ کے حساب سے 3 کیٹیگریاں یا 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ نقطہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہ پھر اس کی تفصیل ہے سامعین اکرام۔ نقطہ ایک ہی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، تو یہ ایک نقطہ ہے۔ تو اس پر یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یعنی بہت آسان، اگر وہ ایمان لانے والے ہیں یا اللہ کی بندگی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، تو ایک نقطے پر اللہ تعالیٰ ان کو اتفاق کی دعوت دے رہا ہے کہ تم لوگ ایک نقطے پر میرے ساتھ اتفاق کر لو کہ اللہ کے ساتھ ہم اللہ کی علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ ایک دوسرے کو رب بنائیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا سامعین اکرام، اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے باوجود، اور یہ دعوت رہتی دنیا تک کے لیے، یہ نہیں کہ یہ اس زمانے میں تھی آج نہیں ہے، آج بھی ہم عیسائیوں کو، یہودیوں کو، یا جو مذہب والے بھی ہیں، سب لوگ اللہ تعالیٰ کی اپنے اپنے لحاظ سے بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو مسلمان ان کو آج بھی اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ کم از کم تم ہمارے ساتھ جس نقطے پر ہمارا اختلاف نہیں ہے اس پر ہمارے ساتھ اتفاق کر لو کہ ہم صرف اللہ کی بندگی شروع کر دیں اور اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ اللہ، تو یہ بات یہ ہے کہ یہ رہتی دنیا تک ہے، اور یہ جو بنیادی چیز ہے، یہ سامعین کرام بنیادی آج مسلمانوں میں بھی یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ مسلمان اس وقت 73 گروہوں میں بڑھ چکے ہیں۔ ان تمام گروہوں کو اگر دعوت دی جائے کہ بھئی اللہ کی بندگی میں ہم اتفاق کرتے ہیں، تو
اتفاق، اصل میں اتفاق جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے سامعین کرام۔ انسانی مسلمانوں کی جماعت کی نصرت جو ہے اللہ تعالیٰ وہ اتفاق سے مشروط ہے سامعین کرام۔ یعنی آپ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، گروپ بندی نہ پیدا کرو، اختلاف رائے نہ کرو اور دھڑے بندیاں نہ بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ تم دھڑے بندیوں کا شکار نہ ہو، بلکہ ایک نقطے پر جمع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقوا دینہم، دین میں تفرقے پیدا کر دیے اور وہ پارٹی ہو گئے، شیعاً پارٹی ہو گئے، لست من، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے کسی میں سے بھی نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ تو اختلاف جو ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے سامعین کرام ضد کے وقت، ہٹ درمی کے وقت اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اگر حق سے منہ موڑ لے اور حق کی پرستش چھوڑ دے اور اپنی خواہشات نفس کو انا کا مسئلہ بنا لے، تو یہ سامعین کرام الفاظ تو میں محدود کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اس کا دائرہ کار جو ہے یہ ہماری عام زندگی پر محیط ہے، اور بات یہی ہے کہ ہم نے نفس، اپنے ذاتی خواہشات کو، دین میں بھی اپنی ذاتی خواہشات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ یعنی ایک فرقہ ہے وہ دوسرے فرقے کی بات نہ سننے پر تیار ہے، نہ ماننے پر تیار ہے۔ آپ دیکھیں امت مسلمہ جو ہے فرقوں میں بڑھ گئی ہے، لیکن کوئی جو ہے کسی میں تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور دوسرے آدمی کی بات سننے پر تیار نہیں ہے۔ اصل میں تو بندگی رب ہونی چاہیے، اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اور اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر کوئی اختلاف آتا بھی ہے، خلوص نیت سے کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ امت میں رحمت کا باعث ہوتا ہے، لیکن آج کا جو اختلاف ہے وہ رحمت کا باعث نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہہ دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی جو کہ دین ہے، جو کہ قرآن ہے، جو کہ سنت رسول ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ بہرحال سامعین کرام آج کی جو وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، یہ سامعین کرام یہ ایک بات ہے، پھر تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے، لیکن اس میں جو نقطہ ہے، جو راز کا نقطہ ہے، جو کھلا راز ہے، پوشیدہ راز نہیں ہے، کھلا راز ہے کہ انسان کی نجات کس نقطے پر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ اس بندگی پر میں آپ کی سماع خراشی کر چکا ہوں، اور کہ اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کو سر نہیں جھکانا، صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر کو جھکانا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنانا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کو معبود بنا کے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا اگر میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے مقصود نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک انسان کا مقصود نہ بن جائے اور مقصود واحد نہ بن جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی جس طرح کی کرنی چاہیے اس طریقے سے یہ نہیں کر سکتا۔ خواہ یہ یعنی پھر تفریقے کا شکار ہوگا۔ اگر اس کا مقصود اللہ نہیں ہے، اگر مقصد میں اخلاص نہیں ہے، تو پھر یقیناً اور لازماً یہ تفریقے کا شکار ہوگا،
اور پھر ایسا ہوگا کہ اللہ کی بندگی اس سے نہیں ہو سکتی جیسا کہ حق ہے بندگی کا۔ ویسے تو بندگی کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن جتنی انسان کر سکتا ہے تو وہ بھی پھر نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کا مقصود نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چاہے نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ کرے جب تک، کیونکہ مقصد انسان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو نہیں بنا سکتا جب تک وہ اللہ کو چاہنے نہ لگے کہ ہاں اللہ میرا مقصود ہے، میں اللہ ہی کو چاہتا ہوں، اللہ کا قرب چاہتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا۔ جب تک سامعین کرام یہ صورتحال پیدا نہ ہو جائے تو انسان اللہ کو مقصود نہیں بنا سکتا۔ اگر انسان نے اللہ کو مقصود نہ بنایا تو پھر یہ اس کی بندگی بھی نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، کہیں کاغذ پر لکھ لیں، یہ مختصر سی باتیں میں نوٹ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج آپ میرا درس سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں، کل بوجوہ آپ اس سلسلے درس کو سننے کو منقطع کر دیں اور پھر اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگے، میرا کوئی بھی حالات پیش آ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بات نوٹ کر لیں، مختصر بات ہے، اللہ تعالیٰ انسان کا جب تک محبوب واحد نہ بن جائے یہ مقصود نہیں بن سکتا۔ جب تک اللہ انسان کا مقصود نہ بن جائے تو یہ معبود نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ انسان کا پھر معبود نہیں بن سکتا۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو یعنی اگر آپ دلیل چاہتے ہیں تو میں آپ کو دلیل دینے کو قرآن سے ابھی اسی سبق میں دینے کو تیار ہوں۔ یہود تھے، مدینے میں یہود تھے۔ یہود کون تھے؟ مسلمان تھے۔ کیوں آئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اپنی کتابوں میں پڑھ کر آئے تھے کہ ان کی ہجرت کی جگہ جو ہے وہ مدینہ ہے، لیکن جب مدینے میں آئے، اول تو ان کے آنے میں بھی اخلاص نہیں تھا، اور نیت یہ تھی کہ ہم چونکہ مغلوب ہو گئے، اپنے دشمنوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، ہم کو غلام بنا لیا ہے، اب ہماری نجات کی کوئی راہ نہیں ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر سب سے پہلے ایمان لا کے، چونکہ وہ فاتح ہوں گے اور غلبے والے رسول ہوں گے، نبی السیف، تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو کے ہم اپنے دشمن پر غالب آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر بھی مقصود نہیں تھا، صرف دشمنوں پر فتح حاصل کرنا۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے تو اللہ کی بندگی کی دعوت پیش کی۔ یہ لوگ جو تھے، یہ یہود، ان کی آپ تاریخ دیکھ لیں کہ یہ یعنی اللہ کو مقصود بنانا ان کو مطلوب ہی نہ تھا۔ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں دی، سورہ بقرہ میں ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ تو سامعین کرام، جب مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ اگر انسان کا مقصود نہ ہو، محبوب نہ ہو، مطلوب نہ ہو، تو وہ معبود بھی نہیں بن سکتا، اور نہ انسان اللہ کو معبود واحد بنانے پر تیار ہوتا ہے۔ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں ان یہودیوں کی جو کہ حقیقت میں مسلمان تھے، برائے نام تھے لیکن مسلمان تھے، اور وہ انتظار میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، اور لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آئے ان کے پاس وہ رسول جن کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، اس سے انکار کر دیا۔ سامعین اکرام، تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کیوں؟ صرف یہ حب دنیا اور دنیا داری اور ذاتی خواہشات کی، ذاتی انا کی پیروی،
انا کی ذاتی انا کی وجہ سے، ذاتی خواہشات، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مقصود و محبوب نہیں تھا۔ جب اللہ مقصود و محبوب نہ ہو، مقصود واحد نہ ہو، محبوب واحد نہ ہو، انسان اللہ کو معبود نہیں بنا سکتا، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ اور اگر انسان نے اللہ کو معبود واحد نہیں بنایا تو یہ نقصان میں رہے گا، کیونکہ پھر تو یہ مشرک بن جائے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے ہوئے۔ آج سامعین اکرام صورتحال وہی ہے، آج ہمارے معبودان باطل بہت ہیں۔ سب سے بڑا خدا جو ہے آج کل پیسہ ہے۔ یا بے ایمانی تیرا آسرا، اے پیسہ پیسہ پیسہ۔ دیکھیں کرپشن، پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ کرپشن، رشوت، حرام خوری، یہ ہمارے معاشرے کی عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ حرام کو کوئی حرام سمجھتے ہی نہیں۔ اور پھر سود آپ دیکھ لیں، سود بھی حرام ہے، لیکن یعنی یہ وہ جائز حرام ہے جو ہم جس کو کھانے پر ہم راضی ہیں، تیار ہیں، خوشی سے کہتے ہیں، سود لیتے ہیں اور دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو سامعین کرام کرپشن ہوتی ہے نا، کرپشن مطلب حرام مال جو ہے حرام طریقے سے کھانا، کسی کا مال لوٹ لینا یا اس کے مال میں حق تلفی کھانا، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا۔ رشوت جو ہے آپ دیکھیں، رشوت کتنی عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں۔ رشوت کو لینا دینا کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، خوشی سے لیتے ہیں، خوشی سے دیتے ہیں، اپنے کام نکالتے ہیں رشوت دے لے کے۔ لیکن سود کی میں بات کر رہا ہوں کہ سود بھی ہمارے معاشرے کی عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ کیا عوام اور کیا حکومت دونوں اس سود کے نظام پر راضی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ سے جنگ کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم حقیقت میں سامعین کرام حالت جنگ میں ہیں۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، بالکل قرآن کے الفاظ ہیں۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اعلان ہے کہ جو سود لیتا ہے دیتا ہے، اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ میں ہیں، نہ صرف سود بلکہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے جنگ کی حالت میں ہے۔ سامعین اکرام سمجھنے کے لیے بات مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا رسول ہے۔ قرآن ہمیں ایک راستہ بتاتا ہے، دین ہمیں طریقے زندگی بتاتا ہے، رسول نے اس دین اور قرآن پر عمل کر کے بتایا ہے، ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ ہم عملاً ان تمام چیزوں سے اعلان جنگ میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کے طریقوں پر ہم نے نہیں چلنا، دین کے طریقوں پر ہم نے نہیں چلنا، دین کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کرنا ہے، دین کے ہم نے تابع نہیں ہونا۔ رسول کی سنت ہماری مرضی ہے کہ کون سی سنت کو ہم اپنائیں گے، اور جس کو اپنائیں گے اس کو کس حد تک اپنائیں گے۔ بعض لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں نا، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، صرف یہ نہیں ہے داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر اس کو کٹوانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ تقاضے داڑھی رکھنے کے پورے نہیں کرتے جو کہ ہونے چاہیے۔ اپنی مرضی کہ بھئی اتنی بڑی داڑھی تو مجھ پہ نہیں اچھی لگی، اور نہ میں رکھنا چاہتا ہوں، نہ اپنے آپ کو میں ملا کہلوانا چاہتا ہوں۔ اتنی بڑی داڑھی اور ٹوپی یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ داڑھی رکھ لوں گا، ٹوپی سر پہ نہیں رکھوں گا، یا داڑھی چھوٹی رکھوں گا اور داڑھی کے ساتھ پھر کھیلتا رہوں گا۔ یہ مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا ہے سامعین کرام، ہم ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہیں۔ جو حکم جتنی مقدار میں ہمیں سوٹ کرے بس اتنا ہی لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بندگی رب جو ہے وہ اصل حقیقت ہے، نجات کی واحد وجہ ہے۔
ہماری انسان کی نجات کی جو مقصد زندگی ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا اللہ کی بندگی کے ذریعے۔ اس میں دوسری جو بات ہے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ایک یعنی اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اللہ کی بندگی یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ اطاعت میں۔ دیکھیں بندگی ہوتی ہے حکم ماننا، سر خم تسلیم کر دینا، سر جھکا دینا، یعنی آپ اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیں۔ اطاعت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، لا نشرک بہ شیئا، کسی کو بھی ہم اطاعت میں اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سامعین اکرام، اگر کوئی تھوڑی سی میں آپ کو دل لگتی بات کہوں تو بات یہ ہے کہ ہم جس بدن میں رہ رہے ہیں، یعنی ہم بحیثیت روح جس بدن میں رہ رہے ہیں، اس بدن میں ہمارے ساتھ ایک نفس بھی ہے، اور وہ نفس جو ہے ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعدى عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ تو شرک، ہم سے شرک کروانے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ نفس ہے۔ اگر توحید کیا ہے کہ صرف آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو اپنے شریک نہیں ٹھہرانا، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، شیئا کسی چیز کو بھی۔ سامعین اکرام، انسان کی کامیابی جو ہے یہ آپ کو جان لینا چاہیے اور اس سے واقفیت آپ کی ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں انسان کی نجات ہے۔ اس کے ساتھ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمیں جو جسم دیا گیا ہے اس میں ایک نفس بھی ہمیں عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور نفس جو ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، ہم آپ میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس نفس نہیں ہے، اور نفس جو ہے لامارۃ بالسوء، قرآن میں آپ دیکھ لیں 13ویں پاری کی شروع، ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا کیونکہ نفس تو بہت آمادہ کرنے والا ہے گناہ پر۔ نفس جو ہے برائی پر آمادہ کرنے والی ایک قوت ہے۔ کسی وقت اللہ نے چاہا تو نفس کے متعلق ایک مکمل مضمون بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے نفس، میں صرف یہ ولا نشرک بہ شیئا پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ کے بات یہ ہے کہ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا ہمسر قرار دینے کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سب سے بڑی صفت ہمارے لیے جو ہے سامعین کرام وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے ہمارا، یعنی اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جس کا ہم نے کہنا ماننا ہے، اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کا آپ نے کہنا مانا۔ الہ حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے۔ سامعین اکرام، ہم عملی طور پہ باطل کی خواہشات کو مانتے ہیں یا ماننے لگتے ہیں، یا ایک عادت بن چکی ہے کہ اللہ کا کہنا ہم نے نہیں ماننا بلکہ نفس کا کہنا ماننا ہے، اپنے دوست یار دوست کا کہنا ماننا ہے، معاشرے کا کہنا ماننا ہے، گمراہ پیروں کا کہنا ماننا ہے، گمراہ علماء کا کہنا ماننا ہے۔ یہ یعنی کہنا ماننا، ہر وہ چیز، میں نے آپ کو یہ عرض کر چکا ہوں کہ شرک کیا ہے؟ الہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا آپ نے کہنا مان لیا وہ آپ کی الہ ہو گئی۔ اچھا، الہ اس اطاعت کو کہتے ہیں
معبود اس ہستی کو کہتے ہیں جس کا آپ بلا چون و چرا کہنا مان لیں، وہ آپ کا معبود ہے۔ حضرت علی کا مقولہ یاد آ رہا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مقصود کا معبود کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے۔ یعنی آپ کا جو مقصود ہے اسی کا آپ خیال رکھیں گے، اسی کا آپ کہنا مانیں گے۔ نفس، عام طور پہ ہم نفس کا کہنا مانتے ہیں کیونکہ ہم نفس کو چاہتے ہیں۔ نفس ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ برائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹا لینا برائی ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا برائی ہے۔ ہمارا نفس یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ہم غافل ہو جائیں، ہمارا نفس یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم کہنا نہ مانیں، بلکہ نفس یہ چاہتا ہے کہ تم میرا کہنا مانو، میں جو چاہتا ہوں وہ کرو اور میں جو نہیں چاہتا وہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نفس جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ تو فرعون ہے۔ سامعین کرام، آپ اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر لیں اور جان لیں، اپنے دشمن کو جتنی جلدی آپ جان لیں گی یا جان لیں گے اتنا ہی جلدی آپ کو افاقہ ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ آپ کا دشمن نمبر 1 کون ہے۔ نفس جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ تو نفس جو ہے وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا میں مضمون یہ ہے کہ ہم نے کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، کسی چیز کو بھی، نہ اطاعت میں اور نہ محبت میں۔ یہ 2 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ سامعین کرام کہ انسان اللہ کے سوا غیر اللہ کی محبت میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے اور اطاعت بھی غیر اللہ کی کرنے لگتا ہے۔ غیر اللہ کی اطاعت کا میں نے آپ کو بتایا کہ غیر اللہ کی اطاعت سب سے بڑی جو خدا ہے ہمارا وہ نفس ہے جو ہمارے پہلو کے اندر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہر انسان بزعم خود اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، ہم میں سے ہر انسان، کہ بھئی میں بڑا ہوشیار ہوں یا میں بڑی ہوشیار ہوں، میرے والدین نہیں جانتے، میرے اساتذہ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں۔ انسان حقیقت میں یعنی اس کا نفس جو ہے فرعون کی مانند ہے۔ ایک شاعر نے شعر کہا ہے، میں شیخ یہ شعر سنایا کرتے تھے کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون را، لیکن او راعون بودو ما راعون نیست۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، نفس ما کم تر نیست از فرعون را، لیکن او راعون بودو ما راعون نیست۔ لیکن فرعون سے کم تو نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ فرعون کے پاس وسائل تھے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، اگر وہ وسائل حاصل ہو جائیں میں بھی فرعون بن جاؤں گی یا بن جاؤں گا۔ تو ہر انسان، میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میری مراد یہ ہے کہ ہم اصلی بیماری کو اپنی جان لیں کہ ہماری اصلی بیماری کیا ہے۔ اصلی بیماری یہ ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ خدا بن بیٹھا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون جو تھا زمین میں بڑا بن بیٹھا تھا، اسی طرح ہمارا نفس جو ہے سامعین کرام یہ بڑا بن بیٹھا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے مظاہر کھلے، میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کرتا، اس کے مظاہر آپ کو کھلے مل جائیں گے۔ ہر شخص کہتا ہے میں بڑا ہوں، میری رائے صحیح ہے، میری بات سنو، میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو۔ ہر شخص جو ہے، ہر عالم یہ چاہتا ہے، ہر پیر صاحب جو ہے جو گمراہ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں۔ جو صحیح پیران کرام ہیں یا علماء کرام ہیں وہ اس کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو علماء ربانیین ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا۔ لہل پیر ہیں یا گمراہ علماء ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میری بات سنو، میں جو دلائل دے رہا ہوں وہ تسلیم کرو، اسی کو فالو کرو۔ تو شرک باللہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے جس میں تقریباً ہم سب اس بلائے عام میں مبتلا ہیں سامعین کرام۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی
ایک سے زائد مرتبہ قرآن میں ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو خواہشات کو الہ بنا لینا یہ ایک وبا عام ہے سامعین اکرام، جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اگر آپ اس میری بات کو مذاق سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس وبا عام میں، بلائے عام میں ہم لوگ مبتلا ہیں کہ ہم یعنی اپنے نفس کی عبادت میں مصروف ہیں، اپنے نفس کو ہم نے الہ بنا لیا ہے۔ اپنا الہ جو ہے وہ حقیقت میں ہمارا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، سامعین کرام، کامیابی کی کنجی ہے یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو آپ نے شریک نہیں بنانا، نہ اطاعت میں نہ محبت میں۔ اب یہ محبت والا، اس کی طرف تھوڑا سا توجہ کیجیے کہ محبت میں بھی آپ نے شریک نہیں بنانا۔ اور یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور ند شریک بنائے ہوئے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جتنی محبت یہ اللہ سے کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور صاحب ایمان جو ہیں ان کی کیا صفت ہے؟ اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ولا نشرک بہ شیئا، سامعین کرام، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اس وبا میں ہم گرفتار ہیں۔ آپ لوگوں کو اس پر سوچنا چاہیے کہ آیا ہم اس بلا میں یا وبا میں گرفتار ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا ہوا، ایک اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا رہے، نہ محبت میں نہ اطاعت میں، تو میں شاباش دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو شاباش دیتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر شاباش ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بالکل ڈن بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ایسے ہیں آپ، خواہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ شاباش کے قابل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی امداد، نصرت، فتح آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دوست ہے، آپ کا وکیل ہے، آپ کا مولا ہے، آپ کا کارساز ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور صورتحال اس سے مختلف ہے، اور آپ نے اللہ کے ساتھ اس کی اطاعت میں یا محبت میں دیگر ہستیوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، مال سے بھی اتنی محبت ہے جتنی کہ اللہ سے ہے، اولاد سے بھی اتنی محبت ہے جتنی کہ اللہ سے ہے، بیوی سے یا شوہر سے بھی اتنی محبت ہے جتنی کہ اللہ سے ہے، اور محبتیں ہوتی ہیں سامعین اکرام، آپ بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، اور میل ہوتے ہیں، فیمیل ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، لوگ محبتیں کرتے ہیں۔ یہ تمام ہمارے جو ٹی وی پہ ڈرامے سیریل چل رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ لو جو ہے وہ کامن موضوع ہے ان ڈراموں کا۔ یعنی یہ آپ دیکھ لیں جو فلمیں بنتی ہیں، یہ ان میں بنیادی طور پہ جو یعنی جو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا وہ کیا ہے؟ لو، محبت۔ کس سے؟ انسان سے۔ محبت تو صرف ایک ہستی سے ہونی چاہیے۔ کس سے؟ اللہ سے، اپنے مالک سے، اپنے مولا سے، بھاس۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔
سامعین اکرام، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. بس دل، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی جوف میں دو دل نہیں بنائے ہیں. دل آپ ایک چیز کو دے سکتی ہیں یا دے سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کو بھی آپ چاہیں یا دنیا والوں کو بھی چاہیں اور خدا کو بھی چاہیں. وہ ایک شاعر نے ایک شعر بھی کہا ہے نا کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالستو محالستو جنوں. تم اللہ کو بھی چاہتے ہو، اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور دنیا کو بھی چاہتے ہو. دنیا یا دنیا والے یا دنیا میں جو ہے، سامعین اکرام سارے محبتیں اس میں آ گئی. ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، خدا کو بھی چاہتے ہو اور ذلیل دنیا کو بھی چاہتے ہو. این خیال استو محال استو جنوں. اگر ایسا ہے تو یہ تمہارا خیال ہے کہ ایسا ہو جائے گا. ہاں جی میں اس سے بھی محبت کروں گی یا کروں گا، اس سے بھی محبت کروں گا. نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں. محبت دل سے ہوتی ہے اور دل ایک ہے. بس ایک دل میں ایک محبت. اور جو یہ کہتا ہے کہ میں اس سے بھی محبت کروں گا، دنیا دوں سے بھی کروں گا اور اللہ سے بھی کروں گا، یہ شخص یہ این خیال استو محال است جنوں، یہ خیال ہے تمہارا اور محال ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. جنوں، پاگل پنتی کی بات ہے. اگر تم ایسا کر رہے ہو یا ایسا کہتے ہو کہ دنیا بھی اور آخرت بھی، اللہ بھی اور دنیا بھی، نہیں، یہ دو محبتیں یکجا نہیں ہو سکتی. اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا غیر اللہ کی محبت سے. سیق علیکم سیق علیکم، حضور فرماتے ہیں لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، زنگ لگا ہوا ہے، دل میں زنگ لگا ہوا ہے، غیر اللہ کی محبتیں ہیں، لیکن اس کو سیقل کرو، صاف کرو، اس کو مانجو اس کو. اور لکل شیء ثقالۃ، ہر چیز کے لیے ایک ثقالہ ہے، ایک صفائی کا آلہ ہے. وثقالۃ القلب لا الہ الا، اور دل کی صفائی کے لیے کیا ہے؟ لا الہ، ایک اللہ کی بندگی شروع کر دو. ٹھیک ہے، محبت پھر آہستہ آہستہ خود ہی جو دل صاف ہوتا جائے گا. اللہ کے سوا کسی کا کہنا نہ مانو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دو، لا الہ کہنا شروع کر دو اور مانجو، دل کو مانجو لا الہ سے، صفائی کرو لا الہ سے. اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا میں نے کسی کی اطاعت نہیں کرنی. تو یہ سامعین اکرام، قلب دل ایک ہے، محبت ایک سے ہوتی ہے. اور اگر کوئی اس خیال میں ہے کہ بھئی وہ اور بھی ہیں محبت کے قابل، تو یہ شخص جو ہے یہ پھر مشرک ہے. یہ جو ہے یہ مشرک ہے. محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام. تو لا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو، یہ دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اہل کتاب سے یہ عرض کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو فارمولہ ہے نا، یہ اس زمانے کا نہیں، بلکہ یہ جب سے آدم پیدا ہوئے تو یہ ایک ہی فارمولہ چلا آ رہا ہے. اللہ کو پانا ہے تو غیر اللہ کی محبت سے دل کو پاک کرنا ہوگا، لا الہ سے پاک کرنا ہوگا. اور لا الہ آپ نے کہنا ہے زبان سے، پھر اپنے عمل سے اس کی عملی شہادت پیش کرنی ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ولا نشرک بہ شیئا.
اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ سامعین اکرام یہ کامیابی کی واحد دلیل ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ بھئی اس پہ آؤ اتفاق کر لو، یہ تو اس پہ تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، نہ یہودیوں میں نہ عیسائیوں میں۔ آؤ سواء بیننا و بینکم، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اس پہ اتفاق کر لو۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ سامعین اکرام مضمون شروع ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ یہ بھی تقریباً ملتی جلتی بات ہے، لیکن جو بات بھی ہے چونکہ آئی ہے تو اس پر انشاءاللہ ضرور بات کریں گے اور اس کی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔